اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ سید محمد حسین جعفری 772واں سالانہ عرس مبارک حضرت سید شاہ شمس تبریز سبزواری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مورخہ 13 جون بروز جمعہ حضرت بی بی بادشاہ زادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد کیا جا رہا ہے، جو کہ سید مہربان علی شاہ شمسی کی سرپرستی میں، کہ جن کے سر پر سید شاہ شمس تبریز سبزواری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فقر اور طریقت کی دستار ہے، وہ منا رہے ہیں، اور حضرت سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی جماعت ست پنتھ کو لے کر چل رہے ہیں، اور ان کے گنان یعنی لکھی ہوئی شاعری دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 13 جون بروز جمعہ دربار عالیہ بی بی بادشاہ زادی شمسی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شمس لائبریری، مہربان چوک، ٹنڈو محمد خان میں آئیں اور اس 772ویں سالانہ عرس مبارک میں شرکت فرمائیں۔ اور میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی میں ہوئی، اور وصال 675 ہجری بمطابق 1276 عیسوی میں ہوا، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ولادت 569 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں ہوئی، یعنی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کی ظاہری عمر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی عمر سے 9 سال بڑی تھی۔ آپ کے گنان شریف یعنی آپ کی لکھی ہوئی شاعری سرائکی، پنجابی، سندھی، گجراتی اور دیگر زبانوں میں ملتے ہیں۔ تو یہاں میں کہتا چلوں کہ پنجابی اور سرائکی کی جو پہلے شاعر ہیں وہ حضرت سید شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے کچھ گنان یعنی لکھی ہوئی شاعری جو مختلف زبانوں میں ہیں، ان کے چند مصرے آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی پنجابی سرائکی زبان میں جو گنان انہوں نے پیش کیے، اس کے چند مصرے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اے جی پہلا نام اللہ کا لیجے، دوجا کلمہ محمد کا کیجے، ساچا نام نبی کا کہلاوے، تب شاہ کا درشن پاوے، تب مولا کا درشن پاوے۔ شاہ شمس سائیں کی ہندی گجراتی زبان میں جو گنان انہوں نے پیش کیے، اس کا ایک مصرع میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ اے جی نور یہی ہوئی نروان، نور رچیو آسمان، نوری تھے نپنا نور، نور نبی پاک بھرپور۔ اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ گنان سائیں شاہ شمس تبریز کے تقریباً 800 سال پرانے گنان ہیں۔ حضرت شاہ شمس کے ہندی زبان میں جو گنان ہیں، اس کا ایک مصرع ہے۔ اے جی اے تیری محبت لاگے، اے جی تیری صورت کا پیر شمس پیاسا، درشن دان دلاو میرے صاحب، اب تیری محبت لاگے۔ یہ گنان یوں تو پوری نظم میں موجود ہے، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کے چند مصرے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی بولی میں جو گنان لکھا اور جو پڑھا، اس کا ایک مصرع یہاں میں پیش کرتا ہوں۔ اے جی پیر شمس ارواح پر بودھنا، من ہٹے روح نی سمجھاونا، اے سمجھاونا ایسا در میڈے صاحب راجے دا سیندنا، سوئی دے دفی وچ ہستی ماونا، ویران ماونا۔ اور اسی طرح شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے سرائکی بولی میں بھی گنان لکھے، جس کا ایک مصرع ہے۔ اے سبھاگا علی بھج نت نروان پنجتن، دھیان گر مکھی آن سبھاگا، اے سبھاگا کھادا سو کھادا، پیتا سو پیتا، دیتا سوئی پرمان سبھاگا،
اے سباگا، گنان مہارس پیر شمس بولیا، ساچا لنگ سی پار سباگا اے سباگا۔ اسی طرح شاہ شمس رحمت اللہ علیہ کا سندھی بولی کے گنان کا ایک مصرع، مومن تھے جی مومن تروٹی ہو یار ساندھی، مومن چھینے ہو یار ساندھی، ہو جی او جی نرجی پر ساڈے پیر شمس ہو یار بولیا، ای تو جیوڑے ہو پنڈڑے سگ بن کیسا، ہو جی او جی۔ یہ تھے سائیں شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے گنان میں سے چند مصرے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت سید شاہ شمس تبریز سبزواری ملتانی رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف علمی ادبی خدمات بلکہ آپ کا فقہ جعفریہ کو بر صغیر میں عام کرنے میں بھی ایک اہم کردار رہا ہے، جس میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت لال قلندر شہباز رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا، جو رشتے میں آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی کی ولادت 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی میں ہوئی، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں ہوئی۔ اس حساب سے حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمت اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے ظاہری عمر میں 13 سال بڑے تھے، لیکن حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمت اللہ علیہ کا وصال 675 ہجری بمطابق 1276 عیسوی میں ہوا، جبکہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا وصال 673 ہجری بمطابق 1274 عیسوی میں ہوا ہے، یعنی شاہ شمس تبریز سبزواری کے وصال سے 2 سال پہلے۔ اور میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نہ صرف علمی و ادبی خدمات بلکہ فقہ جعفریہ کو بر صغیر میں عام کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں، جس کی اہم مثال علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو گھر گھر لگوانا ہے اور نعرہ حیدری کو عام کرنا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ کو 772ویں عرس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت بی بی بادشاہ زادی رحمت اللہ علیہ کے مزار ٹنڈو محمد خان میں آئیں۔ مورخہ 13 جون بروز جمعہ ہم آپ کے منتظر رہیں گے، اور اس عرس مبارک حضرت سید شاہ شمس تبریز سبزواری ملتانی رحمت اللہ علیہ کے اس عرس مبارک میں شرکت فرمائیں اور ان کی علمی و ادبی خدمات سے فیض یاب ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔